صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات آنے والی ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو، یعنی رکوع کرو، سجود کرو۔ اس رات کو تم نے قیام کرنا ہے، یہ رات تمہارے قیام میں گزرے، اور جو تمہارا دن ہے وہ روزہ میں گزرے۔ وہ اس لیے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی خاص تجلی فرماتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی اس رات کو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی اس رات مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی اس رات میں مصیبت زدہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں، اس کو عافیت عطا کروں۔ تو یہ رات آنے والی ہے، اس رات کو ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا، اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ دن کو روزہ رکھنا ہے، صدقہ و خیرات کرنی ہے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ بلکہ صدقہ و خیرات کے بارے میں ایک روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ شب جمعہ، عید کے دن، عاشوراء کے دن اور ماہ شعبان کی 15ویں رات کو جو مرحومین ہوتے ہیں وہ گھر کے باہر آ جاتے ہیں، اور وہ غم زدہ آواز میں ہمیں یہ پکارتے ہیں، ندا دیتے ہیں کہ اے ہمیں ماننے والوں، اے میرے جاننے والوں۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اے میری ماں، باپ، اولاد، میرے لیے صدقہ کرو، ہمارے لیے صدقہ کرو، ہمارے لیے خیرات کرو۔ اگر ہم ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں، اگر ہم ان کے لیے صدقہ خیرات نہیں کرتے ہیں وہ غم زدہ ہو کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہمیں دعائیں دے کے جاتے ہیں۔ تو اس رات کو زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے خاطر صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔